آج کا ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے یہ ہے پاکستان عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقائے پاکستان ہے۔ یہ آج موضوع میں نے چنا کیونکہ تحریک پاکستان کے حوالے سے گزشتہ دنوں بھی ہم پروگرام کرتے چلے آ رہے تھے، اور آج میں نے چاہا کہ اس کا اختتام جو ہے اور اس کی تکمیل جو ہے ہم اس موضوع سے کریں، اور اس کے لیے آج میں نے اپنے دو مہمان منتخب کیے۔ اور پہلے مہمان وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تو شاید نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر ہیں، یقیناً بڑے اسکالرز میں، دینی اسکالرز میں ان کا نام آتا ہے، لیکن سب سے پاپولر خطیب اس وقت عالم اسلام کے اگر ان کو کہا جائے، یا عالم اسلام میں سے اگر 4 یا 5 بڑے خطیب آپ منتخب کریں تو ان میں ایک نام علامہ محمد رضا ثاقب مصطفائی آج میرے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، زبان میں تاثیر دی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فکرے سے جھلکتا ہے، ہر لفظ سے جھلکتا ہے۔ آج ان کو میں نے بڑی مشکل سے قابو کیا، بڑی دیر سے میں ان کے پیچھے تھا کہ آپ تشریف لائیں میرے پروگرام میں، اور وہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، کبھی ملک میں بیرون ملک، تو آج وہ انہوں نے مہربانی فرمائی تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب، موضوع آپ نے سن لیا، پاکستان عطائے پاکستان، اور اس کی بقا جو ہے بقائے پاکستان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے مجھے آج کچھ کہنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ جی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان حضور کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اچھی طرح تاریخ سے واقف ہیں کہ جس وقت نو آبادیاتی نظام سکڑ رہا تھا اور یہاں انگریز نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ٹھیک، تو اس وقت عددی طور پہ ہندو کثرت میں تھے، ٹھیک، اور مسلمانوں سے یعنی تعداد میں زیادہ تھے آپ میں، کی مراد، جی، اور پھر چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہوئی تھی، اس لیے وہ 100 سال مسلمانوں کا استحصال کرتے رہے، ٹھیک، اور مسلمان کافی کمزور ہو چکے تھے، ٹھیک، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ سارے کانگریس کے جھنڈے تلے تھے۔ ٹھیک، تو ان حالات کے اندر پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا یہ عطائے رسول کے علاوہ ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے کچھ اشارے بھی ملتے ہیں ہمیں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ جب آخری سانس لے رہے تھے زیارت میں، تو اپنے معالج سے انہوں نے کہا، اور جب کوئی شخص آخری لمحوں میں ہوتے ہیں تو وہ لفظ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے معالج سے کہا تھا کہ اگر حضور کی نگاہ عنایت نہ ہوتی تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عطائے رسول تھی، حضور علیہ السلام کی خصوصی نظر تھی۔ نواب آف کلات پاکستان کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو پاکستان کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ ٹھیک، تو پوچھا گیا تو کہا خواب میں مجھے رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو ووٹ دینا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے، سبحان اللہ، اسی لیے پاکستان کو اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھتے ہیں، سبحان، ورنہ جتنے سخت حالات پاکستان پہ آئے ہیں کوئی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور کی تائید کا ہاتھ ہے کہ یہ ملک سلامت ہے، اور مشکلات کا مقابلہ اتنی تندہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اتنی مشکلات کے اندر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ حضور کی عطا کے علاوہ کیسے ممکن ہے۔